السلام علیکم سامعین، آج کی کہانی بد دعا کا اثر۔ یہ کہانی ایک ماں کی ہے۔ ایک ماں کہتی ہیں، ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور شیشے سے ایک شاہکار تحفہ گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں بیٹے پر بہت ناراض ہوئی تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ میں اسے پسند کرتی تھی اور اسے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا، میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ ماں کہتی ہیں، اس بات کو کئی سال گزر گئے اور میں اس بد دعا کو بھول گئی، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ میری بد دعا آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور وہ میرے دل میں میری بیٹوں سے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، بعد از ملازمت حاصل کی اور اب میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی۔ ہماری ایک پرانی عمارت تھی، وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرانا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا اور مزدور عمارت گرانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں میرا بچہ موبائل فون پر بات کرتے ہوئے اپنے والد سے دور چلا گیا اور مزدوروں نے اسے نوٹس نہیں کیا تو دیوار اس پر گر گئی۔ میرا بچہ چیخا، پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ مزدور رک گئے اور سب پریشان اور خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس سے دیوار ہٹائی، ایمبولنس بلائی، پر اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا تھا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ تو انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی نگہداشت میں منتقل کیا۔ جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دی جس میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بد دعا کی تھی، اور مجھے وہ بد دعا یاد آ گئی اور میں روتی رہی اور روتی ہی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسپتال میں مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دیکھا تو آج تک سوچتی ہوں، کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں دل کی دھڑکن رک گئی اور میرے بچے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، بس میں اسے نہ کہوں۔ کاش میں گونگی ہو جاتی، اس کو بد دعا نہ دیتی۔ کاش کاش لیکن کاش لفظ کا وقت گزر چکا تھا۔ ہر ماں اور باپ کے لیے میرا ایک پیغام، اپنے بچوں کو غصے میں بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں۔ اس درد بھری کہانی سے سمجھ لیں، بس اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، ان کو بد دعا نہ دیں، اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرنے سے ان میں فساد، ضد اور نافرمانی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں، جنہوں نے ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی کی۔ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، بلکہ اللہ سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے دعائیں کریں۔ اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں بھی خوش رکھنا جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگے تو اسے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھے سے اچھی کہانیاں ہم آپ تک پہنچائیں۔ خدا حافظ۔ اگلی کہانی تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔